کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اس کے بغیر رہا جائے۔ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں۔ کچھ تعلقات ہمیں ختم کرنے ہی پڑتے ہیں کیونکہ ان سے ہماری وابستگی صرف لفظ تعلق کی حد تک ہوتی ہے، اس میں احساس کا عنصر نہیں ہوتا۔ انہیں نبھانے کے نام پر گھسیٹنا پڑتا ہے، کبھی پرانا حوالہ دے کر تو کبھی کوئی نام دہرا کر، اور ضروری نہیں کہ ہم اتنے مضبوط ہوں کہ ایسے تعلقات گھسیٹ سکیں۔ تو بس جو تعلق آپ کو دکھ دے، تکلیف دے، آپ کی دل آزاری کرے، اس کو ختم کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہے، بہترین دوست ہے، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ ایک وقت ہوتا ہے جب آپ ہر کسی کے لیے خاص ہوتے ہیں، لوگوں کو بات بے بات آپ یاد رہتے ہیں، کچھ کا تو دن ہی مکمل نہیں ہوتا آپ سے گفتگو کیے بنا، اور کچھ کی رات ہی نہیں گزرتی۔ پھر زندگی بدلتی ہے، وقت بدلتا ہے اور لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ آپ خاص سے عام ہو جاتے ہیں اور عام سے حقیر۔ لوگ آپ کو ایسے بھلا دیتے ہیں جیسے کبھی آپ انہیں یاد ہی نہیں تھے۔ لوگوں کو آپ کے ہونے نہ ہونے سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اگر فرق پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو صرف اور صرف آپ کو۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ اس سب پہ صبر اور خاموشی کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ڈال لیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ لوگ سب بھول جاتے ہیں، ان سے کتنی محبت کی گئی، انہیں کتنا چاہا گیا، ان کے لیے کیا کچھ چھوڑا گیا، کیا کچھ داؤ پہ لگایا گیا، کتنی راتیں جاگا گیا، کتنی صبح انگاروں پہ گزری، کتنے آنسو بہائے گئے، کتنی اذیت سہی گئی۔ لوگ سب بھول جاتے ہیں، بھولنے والے سب بھول جاتے ہیں۔ جن رشتوں کو اللہ نے انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے، آج کل لوگ انہی رشتوں میں چالاکیاں اور مکاریاں کرتے ہیں اور پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کہ کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھڑا کر۔ ڈھونڈنے پر وہی لوگ ملتے ہیں جو کھو گئے ہوں، وہ نہیں مل سکتے جو بدل گئے ہوں۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا، کیونکہ بھیک میں ملے 2 لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیک ملتی ہے۔ آج جب میں اپنے دھیان چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی تو بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ انسان بھی کیا چیز ہے نا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے اور جب تھک جائے تو زمین پر گرا دیتا ہے، ٹھیک ویسے ہی ہم انسان بھی کھلونوں کی طرح بن گئے ہیں۔ لوگ کھیلتے ہیں جذبات کے ساتھ، احساسات کے ساتھ، کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی تنگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی انسان کو توڑ دیتے ہیں جیسے بچہ اپنے کھلونے کو۔ کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے بھی امید مت لگاؤ، اللہ سبق ضرور دیتا ہے مگر اپنے بندے کو کبھی دکھی نہیں کرتا، توڑتا نہیں۔ ناراضگی اور بیزاری 2 الگ پہلو ہیں، کسی کو منانے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ کچھ لوگوں کو آپ سے محبت نہیں ہوتی، وہ آپ کی بے پناہ محبت دیکھ کر آپ پر ترس کھا کر آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کو اپنی مرضی کا انسان مل جاتا ہے تو وہ ترس کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی تمہارا برا چاہے، تمہیں دھتکار دے یا تمہیں تکلیف دے یا رلائے تو خود میں بدلے کی آگ نہ جگانا، بس اسے اپنے رب پر چھوڑ دینا، کیونکہ اس سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کو تب نہیں ملیں گے جب آپ اکیلے ہوں گے، بلکہ تب ملیں گے جب وہ خود اکیلے ہوں گے۔ بس اللہ کسی کو بھی اکیلا نہ کرے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن پر ہم کو بہت اعتبار
اور ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں اور یہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آہستہ آہستہ دل کی ہر بات ان سے شیئر کرتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اپنے چھوٹے چھوٹے غم صرف انہی کو بتانا چاہتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں وہی لوگ اکثر ہمیں منہ کے بل گرا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہو۔ خود پہ یقین ہونا چاہیے، سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ بھیک میں ملے 2 لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیک ملتی ہے۔ جب بے پناہ محبت کے دعوے دار کی آپ کی تکلیف پہ آہ تک نہ نکلے تو جان لیجئے کہ خود کو محبت کے سنہرے خواب سے بیدار کرنے کا یہی مناسب وقت ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھے دل پر لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ یہ کفن، یہ قبر، یہ جنازے رسم شریعت ہے اقبال، مر تو انسان تبھی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم اے ابلیس، غافل ہے مگر ٹھوکر لگے تو سجدہ خدا ہی کو کرتے ہیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ کسی سے جدا ہونا اگر آسان ہوتا فراز، تو جسم سے روح کو لینے کبھی فرشتے نہیں آتے۔ لا تعلقی بھی ایک تعلق کا نام ہے۔ ہمیشہ لا تعلقی کے بعد ہم ہمیشہ اس شخص کو پہلے سے زیادہ سوچنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ میسر کی قدر ہی نہیں اور لا حاصل کو ترستے ہیں لوگ۔ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ وہ اللہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ عورت کسی بھی عمر کو پہنچ جائے، اپنے بھائیوں سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی ہے جتنی کہ ایک ماں اپنی اولاد سے۔ کچھ باتوں کے جواب میں آپ ٹھیک ہے تو کہہ دیتے ہیں، مگر وہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔